السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا اس کارخانے قدرت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی ہے، اولادیں دینے والا بھی ہے، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کے اندر غروب کرنے والا وہ اللہ، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسن و حسین کے نانا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اوپر، کہ وہ دنیا کے اندر آئے، لوگوں کو دنیا کے اندر رہنے کے اصول و قواعد بتلا کر گئے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد ہمیں مومن بنایا۔ مومن انسان ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، مومن انسان، وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، کتنیاں بھی آندیاں آئیں، کتنے بھی طوفان آئیں، اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کا پھل ہمیشہ میٹھے کا میٹھا ہی رہتا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حرمت قرآن کی وجہ کیا ہے۔ کبھی حرمت رسول ہوتی ہے، کبھی حرمت انسان ہوتی ہے، کبھی حرمت قرآن ہوتی ہے، کبھی انسان کی تذلیل کی جا رہی ہے، کبھی اللہ کی تذلیل کی جا رہی ہے، کبھی اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کفار کی وجوہات کیا ہیں، اور ہم مسلمانوں کو یہ ان وجوہات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پہلی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی تم دوست نہ بنانا، اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، وہ تمہاری طرف دوستی کے ہاتھ بڑھائیں گے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق،
حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس بات کو جو آئی ان کے پاس، یعنی ان کے پاس قرآن آیا، حدیث آئی، انبیاء آئے، انہوں نے ان بات کا حکم کیا من الحق، حق کی طرف۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا رسول حق ہے، ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کا کفر کیا۔ اور تم ان کے ساتھ دوستی کبھی نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے انجام بہت برے ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اس کی وجوہات سامنے ہے۔ قرآن کی تذلیل کی گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ مسلمانوں کی دوستیاں کفار کے ساتھ۔ حرمت رسول ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ مسلمانوں کی دوستیاں کافروں کے ساتھ۔ جب بھی پستا ہے، جب بھی تکلیف آتی ہے تو اسلام کو، مسلمانوں کو آتی ہے۔ ہندوؤں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، بدھ مت کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، یورپ کنٹریز کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ جب بھی تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کو، مسلمان کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بنانا، اور جو بندہ یہ کام کرے گا وہ جان لے اس کا ثواب کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ ان کے اوپر زوال آ جائے گا، وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا اس وقت تعداد میں وہ تھوڑے ہوں گے؟ ان کی تعداد نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر وجہ کیا ہوگی؟ ان کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جس کی انتہا نہیں۔ تعداد بہت زیادہ ہے، آج مسلمانوں کی دیکھ لیں، تعداد بہت زیادہ ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کے اندر جا کے ایوانوں میں جا کے یہ بات کر سکے آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ کیوں ہوئی قرآن پاک کی تذلیل، قرآن پاک کی توہین کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے کبھی قرآن کو سمجھا نہیں۔ میرے دل کے اندر قرآن پاک کی کتنی محبت ہے۔ جس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے نا، اس کو دیکھنے کی بندہ لالچ رکھتا ہے کہ کوئی موقع ایسا ملے کہ میں اس کو دیکھ لوں، کوئی ٹائم ایسا میرے سامنے آئے کہ میں چند وقت، چند منٹ اس کے ساتھ گزار لوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دور ہیں۔ ہم نے کفار کو اپنا دوست بنایا، کفار کو اپنا آئیڈیل بنایا، کفار کی دوستیاں اپنانے کی کوششیں کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم ان کے ساتھ پوشیدہ باتیں کرو یا واضح باتیں کرو، اللہ جانتا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اللہ کہتا ہے تم ان کے ساتھ پوشیدہ چھپ کے دوستیاں کرو یا واضح طور پر دوستیاں کرو، میں سب کو جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ واضح الفاظ ذرا غور کریں۔ جو بندہ، وَمَن يَفْعَلْهُ، جو بھی انسان میرے دشمن کے ساتھ دوستی کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، پس وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس کا راستہ برا ہے، گمراہ ہو گیا۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کے جو زبانیں کہہ رہی ہیں نا، وہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں، وہ بات سچی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ دوستی کے ہاتھ بٹاتے ہیں، مگر ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں مٹانا۔ دیکھ لیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کفار نے جب بھی پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف کیا، وہ متحد ہو گئے۔ اور ہم جو ہیں، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب ہی نہیں پتہ۔
اللہ نے کہا تم جان لو کہ انہ لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، جس بندے نے محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مان لیا، اپنا رہبر مان لیا، اپنا رہنما مان لیا، اپنا قائد مان لیا، وہ بندہ کبھی بھی پٹری سے بھٹک نہیں سکتا۔ وہ اپنا بندہ اپنے قائد کی راستے پر چلتا ہوا کبھی بھی بھٹکے گا نہیں۔ جس کا قائد اچھا ہوگا وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے، جس کا رہبر اچھا ہوگا وہ کبھی رہنمائی غلط نہیں پا سکتا۔ آج میں نے کیا کیا ہے؟ اپنے قائد کی بات کو نہیں مانا۔ ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہیں، خاندانوں کے خاندان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو ان کی بات کو ماننے والے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہیں، آپس کے اندر نرمی کرنے والے ہیں۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں کافروں کے ساتھ رحم دل ہوں اور اپنے اندر بغض رکھا ہوا۔ میں کافروں کے ساتھ سخت نہیں ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت ہوں، اپنے محلے والوں کے ساتھ سخت ہوں، اپنے محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سخت ہوں۔ مجھے صرف اپنے گھر کی پڑی ہے، کسی کی پڑی نہیں ہے۔ مجھے ملنا چاہیے، جو بھی ہو، کسی کو ملے نہ ملے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ جب بندہ کسی کی خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ اس کی خود بخود خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خیر کے کام کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر کام برائی کرتے ہیں۔ باتیں تلخ لگیں گی ذرا، مگر سوچیں گے تو اچھی لگیں گی کہ یار واقعی میرے اندر یہ بات ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے دل کو ٹٹولا نہیں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میرے حالات کیسے ہیں۔ میری زبان کبھی کسی کی غیبت تو نہیں کرتی، کبھی کسی کی چغلی تو نہیں کرتی، میری زبان سے کبھی کسی کے بارے میں بد دعا تو نہیں نکلی مسلمان بھائی کے بارے میں۔ میری زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، دعا نکلتی ہے تو کافروں کے بارے میں۔ تو اس کی وجوہات اللہ نے فرما دی۔ اللہ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو، ابو موسیٰ اشعری، اس کو خلیفہ بنایا تو فرمایا کہ تم نے اپنا جو قاصد یا نائب بنایا ہوا ہے وہ کافر ہے، مجھے اطلاع ملی ہے۔ فرمایا جی۔ فرمایا کیوں بنایا؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، یعنی یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، تم نے ان کو اپنی قاصد بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ یہ کیسے کر لیا تم نے؟ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی، تم نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا۔ قرآن کو پڑھا نہیں تو نے قرآن پاک کو غور نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ کیا تم نے اس آیت کو غور سے سنا نہیں ہے؟ تم ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے ہمیشہ دشمنی ہی دشمنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء حتی تتخذ ملتهم، یعنی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کا دین اپنا لو، یعنی تم یہودی اور عیسائی ہوگے تو تمہارے دوست بنیں گے، ادروائز وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔
اور میں نے کیا کیا؟ میں نے کلچر اپنایا تو یہودیوں کا، لباس اپنایا تو یہودیوں کا، اپنے کاروبار کو مینجمنٹ کیا، اپنے کاروبار کو چلایا تو یہودیوں کے طریقے پر۔ اللہ نے حالانکہ بعض چیزیں، ہر ایک چیز قرآن پاک میں واضح کر دی، اللہ کے نبی نے ہر ایک چیز کر کے دکھا دی، عملی نمونہ بن گئے۔ کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہیں بہترین قائد چاہیے نا، بہترین رہبر چاہیے، بہترین قاصد چاہیے، تو کس کو دیکھنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا میں نے کبھی اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا؟ کبھی میں نے غور نہیں کیا۔ اگر غور کیا ہے تو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے مجھے اللہ کے نبی نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، میں نے اپنے گھر میں پردے کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، میں نے اپنے کاروبار میں جھوٹ چھوڑا نہیں۔ مجھے پتہ ہے جھوٹ حرام ہے، سود کا لین دین حرام ہے، مگر میں پھر بھی کاروبار سود پہ کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے سودی کاروبار حرام ہے، میرے گھر میں کھاد آتی ہے، میرے گھر میں کھانا آتا ہے، میرے گھر میں پیسے آتے ہیں، وہ سارے سود پہ آتے ہیں۔ میں نے گاڑی لے لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، چاہے سود پہ لینے پھر کیا ہوا؟ پھر کیوں ہوں یار، تھوڑا یہ آواز معافی مانگ لیں گے۔ اس بنا پہ گناہ کرنا کہ اللہ معافی کرنے والا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے معافی کا موقع ہی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ تجھے آگے والے سانس کا علم نہیں ہے تو اس بنا پہ گناہ کر رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی والا منہ تو بنا۔ تو معافی والا چہرہ ہی نہیں بناتا، اللہ تجھے معاف کیسے کر دے گا؟ تیرا چہرہ ہی اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے، تو اللہ تجھے معاف کیسے کر دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگوں کے دلوں کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی اور موت کی محبت ختم ہو جائے گی، اس وقت یہ وقت آ جائے گا ان لوگوں کو، یہ لوگ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے، دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا، کافر یہودی ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، میری کوٹھی سب کوٹھیوں سے بڑی ہو، میری گاڑی سب گاڑیوں سے بڑی ہو، میری موٹر سائیکل سب موٹر سائیکلوں سے اچھی ہونی چاہیے، میری شادی اگر میرے چاچے کے بیٹے نے 100 بندے بلوائے تھے نا، تو میری شادی پہ 200 ہونے چاہیے۔ اگر میری چاچی کے بیٹی نے جہیز کے اندر 2 لاکھ دیا تھا، تو میں اپنی بیٹی کو 4 لاکھ دوں گا، میری ناک کٹ جانی نہ دیتا تھے۔ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ لالچ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے کہ نہیں کرنے والا۔ جیسے واضح حدیث پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم نے سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حلال بین و حرام بین و بینہما متشابہات، حلال چیز بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان مشابہ چیزیں ہیں۔ جس بندے نے مشابہ چیزوں سے بچا لی اپنے آپ کو، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، ایمان بھی بچا لیا، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ جو بندہ مشابہ چیزوں سے بچ گیا، کافر ہے تو اس نے اپنا کفر بچا لیا، مسلمان ہے تو اپنا اسلام بچا لیا۔ اور میں کیا ہوں؟ میں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک لقمہ کھانا کھا رہے، پتہ چلا کہ یہ لقمہ پتہ نہیں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، شک پڑا، فوراً وہ لقمہ پھینک دیا اور ساری کیا کر دی باہر۔ اور میرا حالت کیا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ۔ ان کے بھانجے، ان کے پاؤں کے اوپر زخم لگ گیا، زخم لگنے کی وجہ سے پاؤں کے اوپر ریشہ پڑ گیا، تو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہا کہ ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ پوچھا گیا جی کاٹ دیں؟ فرمایا ان کو نا یہ چیز پلانی پڑے گی، شراب پلانی، نشہ آور چیز دینا پڑے گی، تو جس کی وجہ سے یہ پی لیں گے تو یہ شاید ٹھیک ہو جائے، کاٹنے سے بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پی سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا
ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کو بنانے والا، اس کو پلانے والا، اس کو کھانے والا، اس کو لے کے جانے والا، اس کی رقم اکٹھی کرنے والا، اس کے آگے بیچنے والا، سب لوگوں کے اوپر یہ چیز حرام ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دوسرا یہ، انہوں نے کہا کاٹنا پڑے گا۔ اس کا اچھا کاٹو تم۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم کوئی نشہ آور چیز کھا لو تو وہ یہ تمہیں تکلیف کم ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، تم کاٹنا شروع کرو۔ ادھر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، کاٹ دیا، تکلیف سی، آنکھوں سے صرف آنسو نکلے، زبان سے سی نہیں نکلی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں تقویٰ تھا، ایمان تھا، کہ اللہ کا ڈر تھا۔ اگر میں نے یہ حلال کو چھوڑ کر حرام چیز کھا لی اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، کل کو میں اللہ کے سامنے کس حالت میں جا کے کھڑا ہوں گا؟ مگر علماء کرام اس بات پہ کچھ کہتے ہیں کہ مجبوری کے طور پہ بندہ کوئی چیز کیسی کھا سکتا ہے، جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بندہ جنگل کے اندر ہے، اپنی جان بچانے کے لیے حرام گوشت کھا سکتا ہے جتنا اس کے ساتھ جان بچ جائے، مگر ان کا تقویٰ اتنا تھا، انہوں نے کہا نہیں، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر میں حرام نہیں کھاؤں۔ پھر بعد میں جب پاؤں کٹ گیا تو خون نہیں رک رہا تھا، کہتے اب اس کا حل کیا ہے؟ کہتے اس کو گرم تیل میں رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے گرم تیل کیا، گرم تیل کے اندر رکھا تو مگر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، زبان سے خون رک گیا، زبان سے سی تک کی آواز نہ نکلی۔ یہ قرآن سے محبت ہے۔ وہ 313 تھے، 1000 کے لشکر پہ غالب آئے تھے، کیوں تھے؟ ان کے دل میں تقویٰ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھے، خالی نعرے نہیں تھے۔ وہ کم تھے، کثیر پر زیادہ پر غالب آ گئے تھے۔ ہم زیادہ ہیں، کفار تھوڑے سے ہیں، مگر متحد ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ایمان پہ پختہ ہیں، ہم اپنے ایمان پہ پختہ نہیں۔ آج قرآن کی حرمت ہو رہی ہے، قرآن کی تذلیل ہو رہی ہے، نبی کی تذلیل ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، میرے دل میں دوستی ہے تو کفار کی، میرا آئیڈیل ہے تو کفار، اللہ کے نبی نہیں۔ صحابہ کرام کو میں نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، آئیڈیل بنایا تو میں نے کفار کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ جب تک میں کفار سے دوستی نہیں چھوڑوں گا تب تک میں غالب نہیں آ سکتا۔ اگر غالب آنا چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کو تھامو، پکڑو، ان کے طریقوں کو پکڑو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن پاک جی چھڈو جی، قرآن پاک تو 1400 سال پہلی ہے، نواں دور ہے، جدید دور ہے، آئیڈیل۔ ایک پروفیسر ہیں، اللہ ان کی صحت لمبی کرے، اللہ ان کو تندرستی دے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، غیر ملکوں میں گیا، اسلامیوں میں، کفار کے ممالک میں گیا، مگر جو چیز میں نے قرآن پاک میں پائی وہ کہیں نہیں پائی۔ جو چیز میں نے حکمت قرآن پاک میں پائی ہے وہ کہیں نہیں پائی۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا، یہ ہر آنے والی قوم کے لیے رہبر و رہنما کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ ہدایت کن کو دے گی؟ پرہیزگاروں کو دے گی، متقین کو دے گی، تقوی اختیار کرنے والوں کو دے گی، ایمان والوں کو دے گی۔ آج مجھے قرآن ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ میرے اندر تقوی نہیں ہے، میرے دل میں ایمان نہیں ہے، میں چھوٹی سی بات پہ گھبرا جاتا ہوں، حق بات کہنے سے گھبرا جاتا ہوں۔ اور جب کوئی حق بات کہہ رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس سے سائڈ پہ کر دیتے، چپ کر رہے تو وڈا رہندا نہیں، اتنے وڈے گل کرتے پے نے۔ اگر وہی بری بات کوئی امیر بندہ آ کے کہہ دے، ہاں جی جی سر اوکے، سر اوکے ہوگی، اوکے ہوگی۔ 5 وقت کا نمازی آ کے بات کرے کہ کر صاحب ایسے نہیں، مسئلہ ایسے کر لو، یہ مسئلہ ایسے حل کر لو، چپ کر دوں، وڈا رہندا نہیں۔ اور وہی بات محلے کا MN MP آ کے کر دیں، چہرے پہ سنت رسول نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، پتہ ہے کہ اس نے 10 لاکھ روپے مہینے کا ہمیں مسجد میں دینا، جی جی کر صاحب، سر تہاڈی مان چوئی صاحب تہاڈی گل منی جائے گی، اوکے ہن اپا سپیکر بند کر دینی ہونی۔ آج مسجدوں میں سپیکروں پہ بندی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کفار کے دوست ہیں، اللہ کے دوست نہیں۔
جب ہم اللہ کے دوست بنیں گے نا تو کفار خود بخود تذلیل ہو جائیں گے، کفار خود بخود رسوا ہو جائیں گے جب ہم اللہ کے دوست بنیں گے۔ اور یہ وقت آنا ہے، ہم اللہ کے دوست بنیں گے اور کفار خود بخود رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے آپ کفار کے دوست بنو گے، پھر کفار تمہارے نقشے قدم پہ چلیں گے، پیچھے آئیں گے، یا وہ تمہیں جزیہ دیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ تمہارے قیدی بنیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ آج میں غور کروں کہ میں نے کتنی مرتبہ درود ابراہیمی اللہ کے نبی پر پڑھا۔ آج میں نے صبح کی نماز کے بعد صبح کے اذکار کیے ہیں، آج میں نے فجر کی نماز کے بعد نماز کے اذکار کیے ہیں۔ آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو ان کا ترجمہ آتا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر، اللہ ہم بہت پریشان حال ہیں، پریشانی کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے، اس پریشانی کی وجہ کو ہم سے دور کر دیں۔ ہم قرآن سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، تو نے ہمیں راہ دکھانی ہے، تیرے علاوہ کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ جب تیرے گھر آئے ہیں تو اس سے مانگ رہے ہیں، تو دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے فسجد واقترب، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدے کی حالت میں کرو۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ سجدے کی حالت میں آ کے مجھ سے مانگتا ہے نا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں۔ اس نے اپنی جبین نیاز کو میرے پاؤں میں جھکا دیا، مجھے شرم آتی ہے یہ مجھ سے مانگے اور میں دوں نا۔ سجدہ ایسی اچھی حالت ہے، یہ لازمی نہیں کہ صرف نماز کی حالت میں کیا جائے۔ آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں نا تو آپ فوراً گر جائیں نیچے سجدے میں، اس وقت اللہ سے دعائیں کریں۔ نوافل پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگا کریں، جو بھی آتی ہے دعا مانگے۔ لازمی نہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم ہی پڑھنی ہے سجدے میں، جو دعا آتی ہے نا آپ کو وہ مانگیں اللہ سے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں سجدے میں۔ اللہ سنتا ہے، کون کہتا نہیں سنتا؟ سنتا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کس وقت کیا چیز دینی ہے، مگر ہمیں نہیں پتہ ہمیں کیا مانگنا ہے۔ ہمیں مانگنا ہے تو اللہ سے دین پر قائم رہنا مانگنا ہے، اللہ سے دین پر استقامت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر توحید پر قائم رکھنا، اور موت دینا تو اس شہادت والی اللہ اپنے راستے میں غزوہ ہند کے اندر موت دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔